الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی لائق و سداوار ہے اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو عدم سے وجود میں لایا. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمیں عدم سے وجود میں لانے کے بعد جس نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سامعین کرام، آج کے اس درس میں
موقع کے مناسبت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہاجرین اور انصار جو ایمان قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اچھی طریقے سے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھیے، اپنے ذہنوں میں اس چیز کو آپ لائیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ جس کو اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر جو ہے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام صحابہ کرام کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان تعداد میں سے موقع کے اعتبار سے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے نواسے ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، ان کا نسب نامہ، ان کی کنیت اور ان کی ولادت کب ہوئی اس چیز کو ذکر کریں گے۔ آپ کا نام حسین ہے، سلسلے نسب آپ کا اس طریقے سے ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ آپ کا سلسلے نسب ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، الگ الگ اقوال اس کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن سب سے راجح قول جو ذکر کیا گیا ہے، سب سے راجح اور سب سے صحیح اور درست بات جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 4 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر آپ نے 2 میٹھے بطور عقیقہ ذبح کیا، اسی طریقے سے آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 میٹھے بطور عقیقہ ذبح کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب ہوئی، نام رکھنے کی بات آئی، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا۔ حسین نام نہیں تھا بلکہ آپ کا نام آپ کے والد نے کیا رکھا؟ حرب رکھا۔ حرب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لڑائی کے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا تھے؟ بہادر آدمی تھے، جنگ و جدال کو وہ پسند کرتے تھے، بہادر آدمی تھے، شجاعت پسند آدمی تھے وہ۔ اسی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کا نام حرب رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین رہے گا۔ اس سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بچے کا نام کیا رکھا تھا؟ حرب ہی رکھا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نام بدل کر کے آپ نے کیا رکھا؟ حسن رکھا۔ تو انہوں نے سوچا
سوچا کہ ہم بڑے بچے کا نام حرب نہیں رکھ پائے ہیں، لاؤ چھوٹے بچے کا نام حرب رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے بڑے بچے کا نام حسن رکھا ہے اور اس بچے کا نام ہم حسین رکھیں گے۔ نام کی بات ہوئی۔ اس کے بعد ان کی ولادت کے بعد ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طریقے سے آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر، ان کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دودھ پینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ام الفضل کون تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ ان کے پاس جس طریقے سے حسن کو بھیجا تھا اسی طریقے سے آپ نے دودھ پینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جو رشتے میں حسنین رضی اللہ عنہما وارضاہما کی دادی لگتی تھی۔ ان کے یہاں دودھ پینے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انہوں نے 7 سال کی اپنی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے حدیثیں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے نواسوں کے اوپر ایک خاص قسم کی دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ یہ وہی دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ عنہما وارضاہما پر یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے کہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں، آپ شیطان سے محفوظ رہیں۔ ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کریں۔ یہ انبیائی طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اس ذات پر جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آپ ان کے سامنے ان کے اوپر یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند وہ حدیثیں بیان کریں گے جن میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما کی من جملہ طور پر فضیلت بیان کی گئی ہے، مشترکہ طور پر، کامن طور پر جن کے اندر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے سب سے مشہور حدیث جو آتی ہے وہ حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک چادر کے اندر اکٹھا کیا۔ آپ نے ان چاروں کو چادر کے اندر اکٹھا کرنے کے بعد کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2424 نمبر کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے کیا کہا؟ اپنا اہل بیت قرار دیا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2404 نمبر کی روایت۔ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا جب نجران کے نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے، آپ سے بحث کر رہے تھے اور آپ کی رسالت کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو رسول ماننے سے وہ انکار کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیت مباہلہ نازل فرمائی اور فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم
نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے نصارہ تم آؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ. اور کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور کیا کہیں؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم کہیں کہ جھوٹے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. یہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص طریقہ نازل کیا کہ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ ہونے پائے، اور دونوں اپنے آپ کو حق باور کرانے پر تلے ہوں اور کہیں کہ میں حق پر ہوں، میرے علاوہ دوسرا فریق جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، اس موقع پر اللہ نے یہ طریقہ، یہ سنت نازل کیا اور کیا کہا کہ وہ لوگ اس اعتبار سے کریں گے اور عقیب میں کیا کہیں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ تعالو تم لوگ آؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، اس موقع پر جب بلانے کی باری آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلاتے ہیں؟ آپ بلاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، آپ حسنین رضی اللہ عنہما وارضاہما کو بلاتے ہیں، اور اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ لوگ جو ہے میرے اہل بیت. حالانکہ مباہلہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت. جی اس کے بعد ان کی فضیلت پر، کامن فضیلت پر ایک اور روایت، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت، کہتے ہیں الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرأس الى الصدر، ما بین الصدر الى الرأس. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس کا سینے سے لے کر کے سر تک کا حصہ سب سے زیادہ میل کھاتا تھا اللہ کے رسول سے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اس اعتبار سے تھی، آپ کی شکل و شباہت اس اعتبار سے تھی کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ میل کھانے والے تھے. کہاں تک؟ سر سے لے کر کے سینے تک کا حصہ آپ کا اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ میل کھاتا تھا. کہتے ہیں والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. سینے سے لے کر کے پیر تک کا جو اللہ کے رسول کا حصہ تھا، وہ حصہ سب سے زیادہ لوگوں میں اللہ کے رسول سے مشابہت رکھنے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے لے کر کے پیر تک کا جو حصہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتا جلتا تھا. تو یہ ان کی فضیلت ہے، ایک کا سر سے لے کر کے سینے تک کا حصہ اللہ کے رسول سے مشابہت رکھتا ہے، اور دوسرے کا سینے سے لے کر کے پیر تک کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے. یہ ہے ان کی فضیلت. مزید ان کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو اٹھائیے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خدمت میں میرے گھر آپ تشریف لائے، اور آپ نے کیا کہا؟ این ابنایا، اے فاطمہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ذهب بهما علی، وہ دونوں تو اپنے بابا کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ گئے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر کے کہیں گئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتا ہے فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رخ کیا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فوجدہما یلعبان فی مشربۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت علی کے پاس، آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما ایک ایسی جگہ پر کھیل رہے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہے، پانی پینے کی جو جگہ ہے وہاں کھیل رہے ہیں. وبین ایدیہما فضل من تمر، اور حسنین کے سامنے کچھ کھجور پڑے ہوئے ہیں. ماحول یہ آپ خود اندازہ لگائیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال یا علی،
الا تقل ابنی قبل الحر، اے علی خبردار میرے بچوں کو دھوپ ہونے سے پہلے پہلے آپ گھر لے آؤ۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو دیکھا نہیں، آپ کا دل بے قرار ہے، آپ بے چین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی بچی کے گھر کی طرف جاتے ہیں حسنین کے دیدار کے لیے، حسنین کی دیدار کے خاطر آپ کا دل بے چین تھا، آپ جاتے ہیں اپنی بچی کے یہاں، وہاں حسنین کو نہیں پاتے، اور اس سے پہلے آپ اندازہ لگائیے آپ نے کہا این ابنایا، جبکہ وہ دونوں کون تھے؟ آپ کے نواسے تھے، آپ کے نواسے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ این ابنایا، میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ آپ محبت کا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بہرحال آپ گھر پہ جاتے ہیں، بچوں کو نہیں پاتے ہیں، آپ کا دل بے چین ہے، حسنین کی محبت میں آپ کا دل بے چین ہے۔ وہاں سے نکلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا رخ کیا کہ ابا کے ساتھ گئے ہیں تو علی کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین جو ہیں یہ ایک ایسی جگہ پر کھیلتے ہیں جہاں پانی ہے اور آپ کے سامنے کچھ کھجور پڑا ہوا ہے، دھوپ نہیں تھی، آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے ابھی تو، لیکن جب موسم میں تپش آئے گی، موسم جو ہے گرمی والا ہوگا، تب تو میرے یہ دونوں بچے جو ہیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے گرمی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر تعلیم دیا کہ اے علی ہوشیار رہنا کہ دھوپ ہونے سے پہلے پہلے میرے نواسوں کو گھر لے آنا، میرے جو بچے ہیں ان کو گھر لے آنا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کس اعتبار سے محبت کرتے تھے کہ ان کے اوپر آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے نواسوں کے اوپر دھوپ پڑے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین سے محبت۔ ایسے ہی ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہری فباعدهما الناس فقال دعوهما بأبی و امی۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹھ پر چڑھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سوچا اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول کی نماز میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ حسن اور حسین کو ایسے پیچھے سے پکڑ کر کے اتارنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑ دو، ان دونوں کو ایسے ہی کھیلتا ہوا چھوڑ دو، میرے باپ ان دونوں پر قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ جملہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کسی کے لیے جلدی استعمال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آپ جو ہے جب صحابہ کرام نے حسنین کو آپ کے اوپر سے ہٹانا چاہا کہ حسنین کو آپ سے دور کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی محبت کا واسطہ دیا کہ میرے ماں باپ حسنین پر قربان، تم ان دونوں کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ اندازہ لگائیے۔ ایسے ہی ایک ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور حسنین جو ہے لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ سوچئے کہ بچے ہیں ننھے جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں تو کتنے پیارے لگتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، اور پلس میں جب بچوں کے اوپر لال رنگ کا کپڑا پہنا دیا جائے تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اندازہ کیجیے۔ تو حسنین رضی اللہ عنہما وارضاہما جمعہ کا دن تھا، اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے وہ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، آپ حسنین کو آپ نے دیکھا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ ممبر سے اتر پڑے، آپ نے خطبہ وہیں پر روک دیا اور آپ نے کیا کہا، اٹھا لیا حسنین کو اپنے گود میں، کہا کہ میں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا، میں ان کی محبت میں بے چین ہو گیا، بے تاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اب ان کو میں نے اٹھا لیا، اب میرے دل کو قرار اور سکون مل گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحیح کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال جو ہیں، تمہارے اولاد جو ہیں، بچے جو ہیں، یہ بطور آزمائش ہے۔ ایسے ہی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما کا مقام کیا تھا؟ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه أخذهما من قلبه أخذا رفيقا فيدعهما على الأرض فإذا عاد عاد حتى قضى الصلاة وقعدهما على فخذيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کے پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تھے تو پیٹھ تو کھڑا ہو جاتا ہے سجدے سے اٹھتے وقت، جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا جسم ایسے ہوتا ہے، تو اس موقع پر بچے ٹک نہیں پائیں گے، اللہ کے رسول ان کو ایسے پیچھے سے پکڑتے تھے، آسانی کے ساتھ آپ ان کو زمین پر رکھ دیتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حسنین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نماز ایسے ہی ادا کرتے تھے، نماز کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتی تھی۔ اور جب آپ سلام پھیر دیتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وقعدہما علی فخذیہ، آپ ان کو اٹھا کر کے اپنے ران پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ اندازہ لگائیے کہ حالت نماز میں ہیں، آپ ان کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں آپ ان کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، پھر آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، حسنین آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر لیتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتی۔ یہ محبت ہے کہ آپ نماز کی حالت میں بھی حسنین کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی حاجت اور ضرورت کے تحت گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہو مشتمل علی شیء، اور آپ کوئی چیز ایسے لپیٹے ہوئے تھے، اپنے سینے پر ایسے ہی لپیٹے ہوئے تھے، لا ادری ما ہوا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول سینے پر لپیٹے کیا تھے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ آپ لپیٹے کیا تھے۔ کہتے ہیں فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی ضرورت کی خاطر آیا تھا، جب میں نے اپنی ضرورت مکمل کر لی، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا ما ھذا الذی یشتمل علیہ انت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کو آپ اپنے سینے سے لپیٹے ہوئے ہیں؟ فکشفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لپیٹے تھے آپ نے اس کو ایسے کھولا، آپ نے ہٹایا۔ کہتے ہیں فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِقَيْهِ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما اس وقت جو ہے آپ کے سینے سے چمٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اس موقع پر؟ فقال ھذا ابنایا و ابن ابنتایا، یہ دونوں میرے بچے بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، اور یہ دونوں میرے نواسے بھی ہیں۔ محبت کا آپ اندازہ خود لگاؤ، اللہ کے رسول سینے سے لگائے ہیں، حسنین کو آپ اپنی ذات سے الگ نہیں کر رہے، خالی اوقات میں آپ حسنین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزید حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین رضی اللہ عنہما وارضاہما هذا على عاتقه وهذا على عاتقه فهو يلثم هذا مرة وهذا مرة۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہمارے پاس، آئے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما بھی تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ حسن کو ایک کندھے پر بٹھائے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک کندھے پر بٹھائے ہیں، اور مزید ہم نے کیا دیکھا؟ فَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چومتے تھے، ایک مرتبہ آپ حضرت حسن کو چومتے اور بوسہ دیتے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چومتے اور بوسہ دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث کہتے ہیں کہ مجھ سے عراق کے لوگوں نے پوچھا کہ جناب علی آپ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اہل عراق کو تو دیکھو، یہ لوگ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، ان کے خون سے ان لوگوں نے کھیلا۔ یہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ بتاؤ ان کی عقل کہاں ماری گئی ہے؟ یہ حسنین تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں، میرے گلشن کے دو پھول ہیں۔ تم لوگوں نے ان کے خون کو بہا دیا، کوئی پرواہ نہیں، ان کے جانوں سے تم لوگوں نے کھیلا، کوئی پرواہ نہیں، آج تم لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے مزید آپ حدیث کے اندر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے نفرت رکھی، مجھ سے عداوت رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، حسنین سے عداوت کو، حسنین سے دشمنی کو اپنی دشمنی اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے کہ حسنین کی فضیلت یہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرے جس نے حسنین سے محبت کی۔ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر فضیلتیں بیان کی۔ یہ تو وہ احادیث تھیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی کامن فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ حدیثیں وہ ذکر کرتا ہوں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تنہا فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین یہ سبت ہے۔ سبت کہتے ہیں بیٹے پر بھی سبت کا اطلاق ہوتا ہے، پوتے پر بھی سبت کا اطلاق ہوتا ہے، نواسے پر بھی سبت کا اطلاق ہوتا ہے، اور جگر کے ٹکڑے پر بھی سبت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لفظ سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے لفظ وہ استعمال کیا جس کے معنی آپ بیٹا بھی مراد لے سکتے ہیں، جس کے معنی آپ نواسا بھی مراد لے سکتے ہیں، جس کے معنی آپ جگر کا ٹکڑا بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کرتے تھے حسنین سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت یہ تھی کہ آپ نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ ایسے ہی ابن ماجہ کی ایک روایت 144 نمبر کی روایت کہتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرنے والا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کا نماز کی حالت میں ان کو اپنی پیٹھ پر بٹھانا، اپنے کندھے پر لادنا، اور نماز کے بعد اپنے ران پر بٹھانا، ان کو چومنا، بوسہ دینا، یہ آپ کی محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کا ان کا اپنے سینوں سے لگائے رکھنا یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی۔ کوئی بہت زیادہ عمر آپ نے اللہ کے رسول کی تربیت میں نہیں گزارا، لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا کہ آپ شعور نہ رکھ سکتے ہوں کہ یہ میرے نانا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر
ان کے اوپر ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے راقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں کو آپ خطاب کرتے تھے، لوگوں کو ابھارتے تھے کہ تم آل محمد کا خیال کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دور آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ ان بزرگان کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک دو مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں یمن سے 2 قیمتی چادریں آتی ہیں، یمن سے 2 قیمتی چادریں آتی ہیں۔ اس دور میں یمنی چادریں بہت قیمتی ہوا کرتی تھیں، یمن کی چادر مشہور ہوا کرتی تھی۔ دور خلافت میں لایا گیا، 2 چادریں تھیں، آپ نے دونوں چادریں، قیمتی چادریں اٹھا کر کے آپ نے حسنین کو دے دیا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما کو آپ نے وہ چادریں تقسیم کر دی، جبکہ حسنین ان دنوں چھوٹے ہوا کرتے۔ اس کے بعد آپ مزید اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کس اعتبار سے محبت کرتے تھے کہ جب ان کے پاس مال غنیمت کا حصہ آتا تھا تو آپ جو ہے حسنین کا وہ حصہ متعین کرتے تھے جو آپ اصحاب بدر کا حصہ متعین کرتے تھے، جبکہ حسنین بچے تھے، آپ کو وہ حصہ دیتے تھے جو اصحاب بدر کو دیا کرتے تھے۔ اصحاب بدر کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، آپ جو ہے ان کو وہ حصہ دیا کرتے تھے جو آپ ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی آپ سے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حسنین نوجوان ہوئے، یہ ان دنوں نوجوان تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے جب عبداللہ ابن ابی الصرح کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، ان میں حسنین رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ یہ نوجوان تھے، اس لشکر کے اندر گئے اور ان لوگوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، اپنی شجاعت کے یہ جوہر دکھائے۔ اس کے بعد سن 30 ہجری میں قبرستان کا علاقہ فتح کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر بھیجتے ہیں اس کے اندر بھی یہ دونوں شامل تھے، اس کے اندر یہ دونوں شامل تھے، اور ان دونوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دونوں نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بہادر ہیں۔ یہ معرکہ جو تھا وہ سن 30 ہجری میں پیش آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 35 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جہاں سے فتنوں کا دروازہ کھلا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا، مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ جب اس دور میں فتنوں کا آغاز ہوگا، جب مسلمان ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے گا تو قیامت تک وہ تلواریں جو ہے رکھی نہیں جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحیح حدیث ہے، اذا وضع السيف في امتي لم يرفع منها الى يوم القيامه، کہ جب میرے امت کے اندر ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے گا پھر وہ تلواریں جو ہیں قیامت تک رکھی نہیں جائیں گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا، وہ تلواریں اب تک اٹھی ہیں، وہ تلواریں قیامت کی صبح تک رکھی نہیں جائیں گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کوفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، بلوائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کر کے شہید کیا، آپ کو اپنے گھر کے اندر محصور کیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ کتنے فتین ٹائپ کے لوگ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خدمت میں جا کر کے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کا گورنر ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے وہ برائی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کے اندر آپ نے خود کئی گورنر بدلے، آپ نے کوفہ کے اندر خود کئی گورنر بدلے، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی ایک الگ پالیسی تھی، وہ جو ہے سخت مزاج تھے، ان دشمنوں کو ان فتینوں کو اس دور میں زیادہ منہ کھولنے کا موقع نہیں ملا۔
لیکن پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نرم مزاج کے تھے. اس دور میں ان کو ہوا ملتا ہے، ان کو منہ کھولنے کا موقع ملتا ہے. اس دور میں ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص پیدا ہوا. عبداللہ بن سبا نام کا شخص پیدا ہوا. اس نے دعویٰ کیا کیا؟ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو تھے وہ تو حضرت علی تھے. اللہ کے رسول کے وصی تو حضرت علی تھے. یہ ابو بکر کہاں سے خلیفہ ہو گئے؟ عمر فاروق کو خلیفہ کس نے بنایا؟ خلافت کی اصل حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. عثمان کہاں سے خلیفہ ہو گئے؟ تاریخ کے اندر سب سے پہلا شخص جس نے یہ مسئلہ کھڑا کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا. اس کے علاوہ کسی نے جو ہے اس مسئلے پر کبھی جرأت نہیں کی. ایک اس نے فتنہ کھڑا کر دیا. تاریخ کے اندر کسی اور کا نام ذکر نہیں کیا جاتا. یہی وہ شخص تھا جس نے اس طرح کی سب سے پہلے بات کی. اس نے مصر کی سرزمین کو اپنا مرکز بنایا، اپنا سینٹر بنایا. وہاں سے اس نے اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنی شروع کی. مصر کے ساتھ ساتھ کوفہ اور بصرہ میں بھی اس کے حواری اور مواری پیدا ہوئے، اس کے متبعین ظہور میں آئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر جو ہے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں پلاننگ کیا کہ اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد کیا تھا کہ خلافت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے. اب اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک ہی تدبیر آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے. آپس میں پورا پلان کر لیے اور اس کام کے انجام دینے کے لیے جو وقت وہ چنتے ہیں وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت وہ ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوران سفر پہ تھے. مدینہ الرسول جو تھا وہ خالی تھا. اس موقع پر یہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آ کر کے محصور کر لیتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو یہ لوگ گھیر لیتے ہیں اور آپ کے گھر میں داخل ہو کر کے آپ کو دردناک اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو خلافت کا مسئلہ ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان بلوائیوں ان کوفیوں کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت بڑی تعداد بیعت کریں، چونکہ ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ خلافت کو چھین کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے. اس کے لیے ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور ایک چیز کہ یہ بلوائی ایسے تھے، یہ کوفی ایسے تھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سے عاجز تھے. آپ جنگ جمل کا واقعہ سامنے رکھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج الگ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج الگ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج الگ ہے. قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو، اس سے پہلے بات چیت شروع ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر مطالبہ یہ کیا کہ حضرت علی سے آپ نے مطالبہ یہ کیا کہ جو قاتلین عثمان تمہاری صفوں کے اندر شامل ہیں ان کو تم جو ہے اپنی صفوں سے الگ کر دو، ہم صلح کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات منظور کر لی اور طے ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو اپنی صفوں سے الگ کر دیں گے. اب رات میں ان لوگوں نے آپس میں میٹنگیں کی. یہ کون لوگ؟ بلوائی اور کوفی لوگ. ان لوگوں نے آپس میں میٹنگیں کی کہ اگر جو ہے ہماری جماعت کو الگ کر دیا جائے گا، ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے الگ کر دیا جائے گا، تب تو پتہ چل جائے گا کہ قاتل ہم ہی لوگ ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں جماعت سے الگ کرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے جرم میں قصاصاً ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اس اعتبار سے وہ دونوں مل کر کے ہماری دھجیاں بکھیر دیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اچھا، اب رات میں ان لوگوں نے پلاننگ کی. صبح ہونے سے پہلے جو جماعت تھی، جو ہے صحابہ کرام کی جماعت تھی، چاہے وہ حضرت عائشہ کی طرف سے رہے ہوں، چاہے حضرت علی کی طرف سے رہے ہوں، چاہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رہے ہوں، جماعت وہاں ٹھہری تھی.
رات ہی میں جا کر کے ان لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ آپس میں ان کے درمیان جو ہے جنگیں چھڑ گئیں، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو لوگ ملے نا وہ وفادار نہیں تھے، وہ غدار تھے، وہ بے وفا تھے۔ آپ نے اپنے کئی خطبوں کے اندر ذکر کیا کہ مجھے جو لوگ ملے نا ان کے اندر وفاداری نام کی 1% نہیں تھی۔ یہ بلوائی اور کوفی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے آپ جنگ صفین کا آپ معاملہ اٹھائیے۔ یہ کس کے درمیان ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کی بنا پر جنگ جاری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک نیزے پر قرآن اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جنگ کو روک دیا جائے، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اچھا، جنگ کو روک دیا گیا۔ اب حکم متعین کیے گئے کہ یہ حکم ہے اور یہ حکم ہے۔ ایک حکم جو ہے وہ نام نہیں یاد آ رہا، لیکن دونوں طرف سے حکم بنائے گئے۔ یہ طے ہوا کہ حکم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب اس اعتبار سے جو ہے ان کی پول تو کھلنی ہی تھی۔ ان لوگوں نے پھر ایک جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متبعین تھے ان کی ایک جماعت الگ ہو گئی۔ انہوں نے کہا انسان جج کب سے بن گیا؟ ابھی تک حاکم کون تھا، فیصل کون تھا؟ قرآن مجید تھی، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا تھا۔ یہ بندے کہاں سے جج بن گئے؟ ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ وہاں سے وہ اپنی جماعت، اپنی ٹولی کو ان لوگوں نے الگ کر لیا، اور ان لوگوں کو کیا خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج وہی لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں سے نکل گئے تھے۔ ان لوگوں نے اعلان کیا گیا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ بظاہر تو یہ جملہ بڑا اچھا سا لگ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک عقدی مسئلہ ہے، اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو ان لوگوں کی اپنی جماعت الگ ہو گئی۔ پھر خوارج میں ایک شخص پیدا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم نامی۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی بنا پر آپ کو شہید کر دیا۔ اب دیکھیے کہ قاتلین جتنے بھی تھے وہ کون تھے؟ کوفی لوگ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا کوفی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ کوفی، انہی کے صفوں میں سے تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنائے گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خلافت کی کرسی پر صرف 6 مہینے آپ قائم رہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ عہدہ اور منصب کے لیے نہیں تھا، وہ خلافت کے لیے اختلاف نہیں تھا، بلکہ جو اختلاف تھا وہ اس بنا پر تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، ہم عثمان غنی کے جو ہیں بھائی ہیں، وہ ہمارے چچا زاد بھائی تھے، لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم قصاصاً ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی معاملے کو تھوڑا سرد پڑ جانے دو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد جو ہے ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بس یہ تھا کہ ایک فریق کہتا تھا کہ سزا فوری طور پر دیا جائے، ایک کہتا تھا کہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے تب دیا جائے۔ اسی بنا پر اختلاف ہوا، خلافت کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے اختلاف ان کے درمیان نہیں تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 6 مہینہ آپ خلافت کی کرسی پر آپ فائز رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر المومنین مانا، خلیفۃ المسلمین مانا۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیجئے، آپ سمجھوتا کر لیجئے، چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ وہ بہت نرم مزاج کے تھے، وہ بہت نرم مزاج کے تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت حسین یہ گرم مزاج کے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ شخص جو میرے ابا سے جنگ لڑ سکتا ہے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر لوں، لیکن چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بھائی تھے، یہ لڑائی جھگڑے کو ناپسند کیا کرتے تھے، ان کے سمجھانے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صلح کر لی، آپ کی بات مان لی۔
اب ایک چیز آپ اندازہ کیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کب ہوا؟ سن 35 ہجری میں. آپ نے امیر معاویہ سے صلح کب کی؟ سن 40 ہجری میں. یہ 5 سال کا جو بیچ میں وقفہ ہوا نا، یہ 5 سال مسلمان آپس میں لڑے، فتوحات کا سلسلہ بند ہے، مسلمانوں کی تعمیر ترقی کا سلسلہ بند ہے. 5 سال تک مسلمان آپس ہی میں پریشان رہے. اس کے بعد وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام کا کام شروع ہوا، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. اچھا، اب ادھر یہ معاملہ ہوا. اب ادھر کوفیوں کو جب پتا چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو ان لوگوں کو لگی مرچی. ان لوگوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر خطوط لکھنے شروع کر دیے اور کہا کہ ہم امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں، خلیفہ تو ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں. سینکڑوں خطوط جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجنا شروع کر دیے. اور اس خط کے اندر یہ بھی ان لوگوں نے لکھا تھا کہ آپ امیر معاویہ سے معاہدہ اور مصالحت جو ہے وہ توڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، ہم آپ کو امیر مانتے ہیں. خطوط آتے رہے وہاں سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطوط کو اٹھا کر کے پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، پڑھتے نہیں. ان کی لوڑی نے پوچھا کہ اے حسن، کیا بات ہے کہ آپ جو ہے ان خطوط کو پڑھتے نہیں، آپ بغیر پڑھے پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی لوڑی کا سوال یہ تھا کہ یہ خط کن کے ہیں اور کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، من اہل العراق، یہ خطوط جو اہل عراق کی جانب سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور باطل کا ساتھ دینے میں پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے میرے ابا کو ذہنی ٹارچر کیا، میرے والد محترم کو ان لوگوں نے پریشان کیا، ذہنی اذیت کے اندر مبتلا کیا. میرے ابا جان کے قاتل یہی لوگ ہیں، اور اب یہ مجھے بھڑکانا چاہتے ہیں، مجھے ورگلانا چاہتے ہیں. مجھے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ لوگ اسے نہ قتل کرتے ہیں. یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پہلے کہہ ڈالی تھی. بہرحال سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہدایہ تحفہ وغیرہ دیا کرتے تھے. محبت کا امن جو ہے وہ محبت کا ماحول پورا برقرار تھا. اب سن 60 ہجری آتا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز ہوتی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس موقع پر ان کے بیٹے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. بیعت ہونے لگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد نے یزید کی خلافت پر بیعت کر لی. 2-3 صحابہ کرام ایسے تھے جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا ایک نام ذکر کیا جاتا تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن صحیح روایت کے مطابق عبد الرحمن بن ابو بکر جو تھے ان کا انتقال جو ہے اس معاملے سے پہلے ہو چکا تھا. یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. ان کی خلافت کے لیے جو ہے بیعت ہونے لگے. صحابہ کرام نے تقریباً تمام لوگوں نے بیعت کر لی. اس کے بعد یزید جو تھے انہوں نے حکم جمانا شروع نہیں کیا، بلکہ الگ الگ خطوں میں الگ الگ شہروں میں اپنے گورنر کو بھیجنے لگے اور کہا پتہ کیجئے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے بھیجا. کون گئے؟ ولید بن عتبہ گئے اور کہا کہ آپ حضرت یزید کے لیے آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے. اس موقع پر ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی نا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُعْتِي بَيْعَتَهُ سِرًّا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھ سے تنہائی کے اندر بیعت کرنے کے لیے آئے ہو،
مجھ جیسا شخص تم سے تنہائی کے اندر بیعت کر سکتا ہے؟ تنہائی کے اندر میں تم سے بیعت نہیں کروں گا۔ اور کیا کہا؟ وَلَا أَرَاكَ يَرْتَجِعُ بِهَا مِنِّي سِرًّا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں تم سے تنہائی کے عالم میں جو ہے بیعت کر بھی لوں تو تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تمہارا دل مطمئن کب ہوگا؟ دون ان تظہر علی رؤوس الناس، تمہارا دل مطمئن اس وقت ہوگا جب لوگوں کے سامنے میں بیعت کروں گا۔ لہٰذا تم ابھی جاؤ، جو اور لوگ بچے ہوئے ہیں تم ان سے جو ہے معاہدہ لے لو، ان سے بیعت کروا لو، میں لوگوں کے سامنے جب تم بلاؤ گے لوگوں کے سامنے میں بیعت کر لوں گا۔ اس موقع پر آپ خیال کیجیے، دھیان دیجیے اور معاشرے کو سامنے رکھیے، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا کلام تھا جو یزید کے لیے بیعت لیا جا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، یزید ظالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ حضرت حسین نے یہ بات نہیں کہی، اپنے بات کیا کہی کہ میں تنہائی کے اندر بیعت نہیں کروں گا۔ آج جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، یزید کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، وہ ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سامنے رکھیں، وہ اس قول کو سامنے رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک بھی لفظ برا نہیں کہا۔ اور یزید جو ہیں یہ ایک نیک انسان تھے، ایک نیک انسان تھے۔ خود ان کے بارے میں ان کے بھائی محمد الحنفیہ کا قول ہے کہ میں نے حسین کے انتقال کے بعد وہ یزید کے ہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے یزید کو کیسا پایا، چونکہ اس سے پہلے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مدینہ کے اندر، واقعہ کربلا کے بعد مدینہ کے اندر جاتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں کہ یزید ایسا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، یہ ہے، وہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، ایسا نہیں کرتا، ویسا نہیں کرتا۔ اس موقع پر اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو محمد الحنفیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے لیکن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تھے، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا ہوں، ان کے گھر گیا ہوں، میں نے ان کو نماز کے بارے میں پابند پایا، میں نے ان کو کیا پایا کہ وہ دین اسلام کے بارے میں چاق و چوبند رہتے ہیں، علماء سے دین کے بارے میں مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص جن کا بھائی حال ہی میں قتل ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو یزید کے بارے میں نہ بولتے، بالکل بولتے۔ لیکن آج جو لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول یزید کے بارے میں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا ایک نیک شخص ہے، وہ اپنے گھر کا ایک نیک شخص ہے، لہذا تم لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بہرحال جو ہے ان کے پاس آیا جاتا ہے، اسی رات جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، اسی رات یہ اپنے فیملی کو لے کر کے مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں، مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب کوفہ کے اندر جو جماعت موجود تھی، جو فسادیوں کی ٹولی موجود تھی، وہ سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، وہ لوگ خوش ہو گئے، خطوط پر خطوط بھیجنا دوبارہ سے چالو ہو گئے، خطوں پر خطیں لکھنا چالو کر دیا، اس کے اندر مبارکبادی پیش کی کہ مبارک ہو، آپ نے جو ہے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانا، مبارکبادی پیش کی اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ بہت سارے خطوط بھیجے۔ اچھا، اب جو حاکم وقت ہے یزید ہے، حاکم وقت جو ہوتا ہے ان کو تمام معاملات کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، لیکن یزید کچھ کہہ نہیں رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کے ابا کی وصیت کیا تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب تمہارے خلافت کے لیے بیعت لیا جائے گا، 6 سال اپنے انتقال سے پہلے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی آپ دیکھیے، 6 سال پہلے انہوں نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ جب میرے انتقال کے بعد تمہارے لیے بیعت لیا جائے گا، اس موقع پر اہل عراق 3 لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے، 3 لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ اس موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کا نام ذکر کر دیا تھا، وہ عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا تھا کہ حسین سے جب تمہارا سامنا ہو تو تم ان کے سامنے درگزر کا معاملہ کرنا، ان سے لڑائی جدال مت کرنا۔ یزید خاموش ہے، دیکھ رہے ہیں پورا معاملہ،
کہ حسین کے پاس خطوط بہت سارے آتے ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوفہ والے خطوط پر خطوط بھیجے جا رہے ہیں، خطوں پر خطیں بھیجے جا رہے ہیں، تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان کے بھائی جو مسلم بن عقیل تھے ان کو آپ نے کہا کہ ایسا کیجیے، آپ کوفہ کی طرف جائیے، وہاں سے اتنی خطیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے ماجرا کیا ہے، کیا وہ لوگ حقیقت میں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، تاریخ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے 12,000، بعض تاریخی روایتوں کے اندر 18,000 تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ لوگ بیعت کرنے لگے۔ اب یہ مسلم بن عقیل گئے تھے، یہ پھولے نہیں سمائے کہ واقعتاً ان لوگوں کے خطوط جو ہیں وہ جھوٹے نہیں تھے، بالکل یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے تھے۔ اب انہوں نے وہاں سے کیا کام کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ اہل کوفہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ جو ہے تشریف لائیے، یہ لوگ آپ کے خلافت کے لیے بیتاب ہیں، آپ کے منتظر ہیں، یہ لوگ آپ وہاں سے تشریف لے آئیے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملتا ہے، یہاں سے مکہ سے وہ اپنی فیملی کو لے کر کے 72 لوگوں کی تعداد آپ کوچ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے آپ نکلنے والے ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ آپ کو روکتی ہے۔ اور ایک چیز یہاں میں یہ ذکر کر دوں، ایک جو مشہور مقولہ ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ کون سی اسلام کی بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جا رہے تھے اور صحابہ کرام روک رہے تھے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر دین سے محبت کرنے والا کوئی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما، یہ لوگ آپ کو روک رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے گھوڑے کا لگام تھامے ہوئے تھے، ان کے گھوڑے ان کے سواری کے سامنے لیٹ گئے کہ مت جائیے۔ وہ لوگ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے مارا۔ آپ وہاں مت جائیے، آپ وہاں مت جائیے، ان لوگوں نے آپ کو جھوٹا دلاسا دیا ہے۔ یہ ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں ہم جائیں گے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ضد پہ اڑے ہیں تو آپ جائیے، میں آپ کو ودا کرتا ہوں۔ اور ودا کون سا؟ الوداع، آخری ودا میں آپ کو کرتا ہوں، میں آپ کے کپڑوں کو خون سے رگا ہوا دیکھتا ہوں۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے نہیں، انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر یزید کو پورے معاملات کے بارے میں آگاہی ہے، پل پل کے بارے میں خبر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اب یہاں سے یہ لوگ اپنی جماعت لے کر کے نکلے۔ اس کے بعد یزید نے کیا کیا کہ کوفہ کا جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بدل کر کے گورنر کس کو متعین کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر متعین کیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کو جب پتا چلا کہ حکومت کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس موقع پر سب سے پہلے انہوں نے تلاشا کس کو؟ مسلم بن عقیل کو۔ کہا کہ مسلم بن عقیل ہیں کہاں؟ مسلم بن عقیل کو تلاشا گیا، وہ ایک شخص کے یہاں قیام پذیر تھے، وہاں جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد ان کو قتل کر دیتے۔ مرنے سے پہلے مسلم بن عقیل نے کہا تھا ایک شخص سے کہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حسین کو جا کر کے بتاؤں کہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ لوگ اپنے اس قول میں بھی جھوٹے تھے۔ یہ جو 12,000 18,000 کی تعداد میرے ساتھ تھی، ان میں سے میرے قتل کے وقت 12,000 میں سے 12 لوگ بھی میرے ساتھ نہیں تھے، 18,000 میں سے 18 لوگ بھی میرے قتل کے وقت نہیں تھے، لہذا تم جا کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دو کہ وہ یہاں پر مت آئیں، یہاں کے لوگ مخلص نہیں ہیں، یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، ان کے خون میں وفاداری نہیں ہے، یہ غدار لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ دغا کریں گے، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو جاری رکھے ہوئے، اپنے سفر کو انہوں نے جاری رکھا ہے۔ اب یہاں سے یہ جا کر کے راستے میں بتاتا ہے کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل جو ہیں شہید کر دیے گئے۔
اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں راستے میں ارادہ کیا کیا کہ وہاں سے لوٹ جائیں. جب خبر سنی کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے تو وہاں سے آپ نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی بندے جو تھے ان لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں, ہمارا بچہ شہید کیا گیا ہے, ہمارے بچے نے اپنے جان سے ہاتھ دھویا ہے, ہم قصاصاً جو ہے ان سے بدلہ لیں گے, یا تو ہم ماریں گے یا تو ہم مریں گے. مجبوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سفر جاری کرنا پڑا. اپنا سفر وہ جاری رکھتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں ہیں. پھر وہ ایک لشکر بھیجتا ہے, ان کو روکنے کے لیے ایک لشکر بھیجتا ہے. ان کا لیڈر کون تھا؟ عمر بن سعد, جس کو ابن سعد کے نام سے لوگ جانتے ہیں. وہ آتا ہے اور کربلا نامی جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے حسین آپ چاہتے کیا ہیں؟ اے حسین آپ چاہتے کیا ہیں؟ سوال کرتا ہے. اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے. ان میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس بھیج دیا جائے, یہ پہلا مطالبہ تھا. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ میرے گھر والوں کو جانے دیا جائے اور مجھے لے جا کر کے کسی اسلامی سرحد پر چھوڑ دیا جائے, یہ دوسرا مطالبہ تھا. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں, میں یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اچھا, یہ معاملہ ہوا. اب ابن سعد جو تھا اس نے خط کے اندر لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہ 3 مطالبات میرے سامنے ذکر کیے ہیں. اور یہ آپ خود بتائیے کہ یہ تینوں مطالبے ایسے تھے جن کو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی, مان لیا جاتا, آسان سی بات تھی. ہاں, ان کو یا تو وہاں چھوڑ دیا جاتا, یا تو واپس کر دیا جاتا, یا تو دمشق میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا. یہ 3 مطالبے رکھے گئے تھے. اب جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھ کر کے انہوں نے بھیجا کہ حسین کا مطالبہ یہ اور یہ ہے, تو اس نے کیا لکھا جواباً؟ اس نے کہا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت بعد میں کریں گے, پہلے وہ میری ہاتھ پر بیعت کریں گے, پہلے وہ میری ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں, ان کی اپنی ایک الگ عزت, ایک وقار ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. جب اس نے کہا کہ پہلے میری ہاتھ پر بیعت کریں پھر یزید کے پاس جائیں, اصل یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اصل یہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں کریں گے. اب اسی بات کو لے کر کے دونوں کے درمیان جنگیں چھڑی, دونوں لشکروں کے درمیان. اب اس کو لشکر کیا کہیں گے؟ ایک طرف 72 لوگوں کی تعداد اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد, اس کو لشکر نہیں کہیں گے. بہرحال ان کے اندر جتنی طاقتیں تھیں ان لوگوں نے لڑائی کی, سامنا کیا, لیکن حقیقت وہی ہونا تھا جو ہوا. کربلا میں 10 ذی الحجہ کو آپ کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبید اللہ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو شامل تھے, جنہوں نے آپ کے قاتلین کی مدد کی, جن لوگوں نے آپ کے قتل کی پلانیں اور سازشیں رچی, ان پر اللہ کی لعنت ہو. بہرحال یہ ایک سانحہ تھا جو اسلام میں گھٹا ہے 10 ذی الحجہ کے دن. لیکن اس کے بعد جو آپ کے اہل و عیال بچے, عورتیں بچی ہوئی تھیں, اور ایک علی بن حسین تھے جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے, ان لوگوں کو دمشق لے جایا جاتا ہے, یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے اور معاملے کی آگاہی کی جاتی ہے کہ ایسا اور ایسا معاملہ پیش ہوا ہے. اس موقع پر یزید نے کہا ابن مرجانہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو, ابن زیاد تجھ پر اللہ کی لعنت ہو, تم نے انتہائی غلط کام کیا ہے. اگر میں تیری جگہ پر ہوتا تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیتا. آپ خود بتائیے کہ یزید کا کردار اس معاملے میں کتنا ہے. اس کے علاوہ جو تاریخی افسانے بیان کیے جاتے ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ لا کر کے کوئی مثبت خبر دکھا دیں. اچھا, ابھی یہی واقعہ ہے. اس واقعے کو لے کر کے لوگ 10 محرم کے دن ماتھا پیٹتے ہیں, سینہ کوبی کرتے ہیں, آگ پر چلتے ہیں,
آگ پر جو ہے، میں نے ایسے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں کہ آگ پر جو ہے ایک مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ خود بتائیے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور ایک چیز آپ یہاں خیال کیجئے کہ قاتلین کون تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کرنے والے، یہ سارے کے سارے کوفی لوگ تھے. یہ سارے کے سارے کوفی لوگ تھے. لیکن اپنے اوپر سے ملبہ ہٹانے کے لیے، اپنے اوپر سے یہ داغ اور دھبے ہٹانے کے لیے انہوں نے ماتم کا ایک نیا ڈھونگ رچا. ماتم کا ایک نیا ڈھونگ رچتے ہیں اور ماتم کے نام پر یہ تعزیہ داری کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، آگ پر نمازیں پڑھتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی شہید کر دیا جائے، جب کوئی اس دنیا سے انتقال کر جائے تو آپ اس کے نام کے ساتھ اس اعتبار سے ماتم کریں؟ کیا یہ حسنین کے نانا کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. حسنین کے نانا کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اپنے بچے ابراہیم کو لیے ہوئے ہوتے ہیں. ابراہیم کی روح پرواز کر گئی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ان العین لتدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے ابراہیم، تیرے جانے کی وجہ سے میرا دل غمزدہ ہے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن تیرے غم میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے ابراہیم کے موت پر آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ان سے کس قدر محبت کرنے والے تھے کہ آپ ان سے اتنا محبت کرتے تھے کہ حضرت حمزہ کو جب شہید کیا گیا، آپ کا مطلع کیا گیا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم میرے سامنے مت آئے گا. جب تم میرے سامنے آتے ہو نا، میرے چچا حمزہ کی مجھے یاد آ جاتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آتی ہے لیکن آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا. اور آپ کو اگر ماتم کرنا ہی ہے تو آپ حسین کے نام پر ماتم کیوں کرتے ہو؟ ان سے افضل ہستی دنیا کے اندر نہیں تھے. خلفائے راشدین کی آپ بات کیجئے، حسین کا مقام و مرتبہ خلفائے راشدین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. حسین کو آپ خلفائے راشدین کے مقابلے میں آپ نہیں رکھ سکتے. سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے محترم ہستیاں جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. کتنے دردناک طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو آ کر کے شہید کر دیا جاتا. یہ شہادتیں آپ کو معمولی لگتی ہیں، لیکن بس ان کو اپنی ایک دکان چلانی تھی، ان کو اپنے اوپر سے داغ اور دھبا ہٹانا تھا، ایک مذہب جو ہے مکمل طور سے تشکیل میں لانا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام کو ان لوگوں نے کافر کہا، ان لوگوں نے مشرک کہا، ان لوگوں کو دار اسلام سے خارج مانا. ابو بکر کو یہ گالیاں دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو غاصب خلافت کہتے ہیں. آپ بتائیے یہ کہاں کا انصاف؟ عثمان اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی محبت کیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کے محبت میں اس قدر اندھے نہیں ہیں کہ جو ان سے اعلیٰ اور افضل صحابہ کرام ہیں ہم ان کو بھول جائیں. ہم ان کو بھول نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کے الگ مراتب ذکر کیے ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ حسنین جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ ابو بکر عمر سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن بس دکان چلانی تھی، دکان چلانے کی وجہ سے صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، تعزیہ داری کرنا، ماتم کرنا، انگاروں پر چلنا، ان کے سامنے ماتھے ٹیکنا، لوگوں کو چلانا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے اخیر میں اتنا دعا کریں گے کہ رب العالمین اس طرح کی جو واقعات اور خرافات ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے نجات دے. رب العالمین جو اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالی گلوز دیتے ہیں، جو ہے غم حسین کے نام پر ماتم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.